اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92 اور 93 ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کی وضاحت سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بھی آئی تھی۔ ہم اس کی تھوڑی سی اور وضاحت سامنے رکھیں گے تاکہ نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت حاصل ہو اور برائی سے بچنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ دیکھیے، نیکی کے مظاہرے میں سب سے پہلی چیز انسانی ہمدردی ہے۔ نیکی کو ظاہر کرنے میں سب سے پہلی چیز انسانی ہمدردی ہے، اور انسانی ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرنا مطلوب ہے جو خود اپنے آپ کو محبوب ہو، ایسا مال جو ردی ہو، دل سے اتر گیا ہو، پرانا ہو گیا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو۔ اگر وہ کسی کو دے کر سمجھا جائے کہ ہم نے حاتم طائی کو بھی سخاوت میں پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یہ بے وقوفی کی علامت اور نشانی ہے۔ نیکی کے ظاہر کرنے میں سب سے پہلی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ انسانی ہمدردی ہے، اور انسانی ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرنا مراد ہے جو خود اپنے آپ کو محبوب اور پسند ہو، ایسا مال جو ردی ہو، دل سے اتر گیا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، پرانا ہو گیا ہو۔ اگر کسی کو دے کر سمجھا جائے کہ ہم نے حاتم طائی کو بھی سخاوت میں پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یہ ہماری بے وقوفی کی نشانی ہے۔ اور ایک مفسر کی رائے یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے۔ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، ایسی محبت کہ رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز مطلوب نہ ہو۔ جس چیز کی بھی محبت آدمی کے دل میں اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے۔ جس کی ایک طرح سے وہ عبادت کر رہا ہے۔ ایسی محبت کہ رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز مطلوب نہ ہو۔ جس چیز کی محبت آدمی کے دل میں اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہی بت ہے جس کی ایک طرح سے وہ عبادت کر رہا ہے، اور جب تک وہ اس کو نہ توڑ دے نیکی کے دروازے پر نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے نیکی کے دروازے ایک طرح سے بند ہیں۔
اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری شریعت کی حیثیت اس تیل کی سی ہو جاتی ہے یا اس پولش کی سی ہو جاتی ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو، جس کو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ انسان ایسی پولش اور تیل سے دھوکہ کھا سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات ایسی ہے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی غالب ہونی چاہیے کہ ہم اپنی خواہش کو قربان کر سکیں اللہ کی محبت کے اوپر۔ اگر ہم اپنی خواہش کو اللہ کی محبت کے اوپر قربان نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اندر وہ محبت نہیں ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں۔ ابن کثیر میں ہے تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہے نیکی کی۔ ابن کثیر میں ہے حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ نیکی سے مراد جنت ہے، یعنی اگر تم پسند کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اگر تم اپنی پسند کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ نیکی سے مراد جنت ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابیوں میں سے تھے۔ مسجد کے سامنے ہی بیرحا نامی آپ کا ایک باغ تھا جس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ یعنی پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 92 نازل ہوئی، تو حضرت ابو طلحہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس سے میرے لیے ذخیرہ کرے، اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ کرے۔ آپ کو اختیار ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے، مسلمانوں کو اس مال سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں ہے حضرت عمر فاروق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ پسند اور محبوب خیبر کی زمین کا حصہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، اب آپ بتلائیے کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسے وقف کر دو، اصل روک لو، یعنی زمین کو روک لو، اور پھل اور پیداوار وغیرہ کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے عمدہ نیکی کی حقیقت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے نیکی وہ ہے جس کے کرنے سے دل میں فرحت اور خوشی پیدا ہو۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی وہ ہے جس کے کرنے سے دل کے اندر فرحت اور خوشی پیدا ہو، اور برائی وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ اس کو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے تحت۔ بہرحال
یہ پوری وضاحت تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کی گئی تھی، زیادہ تفصیل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی وہ ہے جس کے کرنے سے انسان کا دل خوش ہو، انسان کے دل کے اندر فرحت پیدا ہو، سکون پیدا ہو، اور برائی وہ ہے جو دل کے اندر کھٹک جائے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کے لفظ مما سے سمجھ میں آتا ہے، جو کہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت کے لفظ مما سے نکلتا ہے، مما تحبون، وہ یہ ہے کہ لفظ مما سے اس بات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب ہیں ان سب کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب ہیں ان سب کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، بھائی یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی خرچ کرو اس میں اچھی اور پیاری چیزیں دیکھ کر خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال ردی ہوتا ہے، یہ پرانا یا بوسیدہ ہو گیا ہوتا ہے، اس کو مسجد میں دے دیتے ہیں، کولر پرانا ہو گیا مسجد میں اٹھا کے دے دیا بادشاہ کی مسجد میں۔ یہ تھوڑا ہی نہیں ہے، بلکہ جو چیز عمدہ ہے خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ اس لفظ مما سے یہ بھی نکلتا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے اور بس، بلکہ جو چیز بھی کسی کے نزدیک محبوب اور پسند ہے، چاہے وہ کتنی ہی کم قیمت والی ہو، اس کے خرچ کرنے میں بھی انسان نیکی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، تیسرا مسئلہ اس لفظ مما سے یہ بھی نکلتا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ بہت زیادہ قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے اور بس، بلکہ جو چیز بھی کسی کے نزدیک محبوب اور پسند ہے، چاہے وہ کتنی ہی کم قیمت والی ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی انسان نیکی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی انسان اس عظیم ثواب اور نیکی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب اس وضاحت سے وہ غریب بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ مال نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری وضاحت تھی جو آیت کریمہ سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرماتے ہیں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں کو جو تمہیں محبوب ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اس سے اللہ باخبر ہے۔ اس آیت کے آخری الفاظ اور آخری جملہ یہ ہے جو ابھی تلاوت کیا گیا، وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اس آخری جملے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کی اصل حقیقت اللہ پر کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ جو چیز بھی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کی اصل حقیقت اللہ پر کھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ اس کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں، وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا صرف دکھلاوے اور شہرت کے لیے۔ صرف کسی کا زبانی دعویٰ کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہے
کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، بلکہ علیم و خبیر جو دل کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ حقیقت میں اس کے خرچ کرنے کا کیا مقصد ہے اور اس کے خرچ کرنے کا کیا درجہ ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ انسان کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 93 کی طرف، یعنی اس پارے کی دوسری آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ كُلُّ الطَّعَامِ یہ دوسری آیت ہے اس پارے کی، اس کا ترجمہ یہ ہے سب کھانے کی چیزیں، کل الطعام سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام کر لی تھیں اسرائیل نے اپنے اوپر توریت کے نازل ہونے سے پہلے، من قبل ان تنزل التوراۃ توریت کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فأتوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لاؤ توریت اور پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ چیزیں جو حرام کر لی تھیں اسرائیل نے اپنے اوپر توریت کے نازل ہونے سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لاؤ توریت اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ اصل میں آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کا بس نہیں چل سکا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر جب علماء یہود کا بس نہیں چل سکا، وجہ اس کی کیا تھی کہ دین کی بنیادیں جس اصولوں پر ہیں ان میں سے پچھلے نبیوں کی تعلیمات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اصولی کوئی فرق نہیں تھا۔ دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے تھوڑی کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کا بس نہیں چل سکا، وجہ اس کی کیا تھی کہ دین کی بنیاد جن اصولوں پر قائم کی گئی ہے ان میں پچھلے نبیوں کی تعلیمات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اصولی کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اب علماء یہود نے فقہی اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال کر دیا ہے جو پچھلے نبیوں کے زمانے سے حرام چلی آ رہی تھیں۔ اس اعتراض کا جواب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے دیا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں حلال کر دی ہیں جو ہماری شریعت میں پچھلے نبیوں کے زمانے میں حرام چلی آ رہی تھیں۔ تو یہ اعتراض تھا علماء یہود کا، جب ان کا بس نہیں چل سکا تو یہی صحیح۔ تو آیت کریمہ میں ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہاں اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل لیتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے بعض چیزیں بنی اسرائیل نے صرف رسماً حرام کر لی تھیں، توریت میں وہ حرام نہیں تھی، اپنی طرف سے رسمی طور پر وہ چیزیں حرام کر لی تھیں۔ تو یہ مطلب تو اس وقت ہے جب کہ ہم بنی اسرائیل مراد لیں، اور اگر اس سے مراد حضرت یعقوب لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے بعض چیزیں طبعی ناپسند کی بنا پر، طبعی کراہت کی وجہ سے یا کسی مرض یا بیماری کی بنا پر کھانا بند کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزیں طبعی کراہت کی وجہ سے، یا بعض مفسرین نے عرق النساء ایک مرض ہے، بیماری ہے، کہا کہ وہ ہو گیا تھا تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اس سے شفا دے دی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بہرحال وہ لمبی وضاحت ہے،
ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، صرف اشارتاً بتلا رہے ہیں کہ بعض چیزیں طبی کراہت یا مرض کی بنا پر انہوں نے کھانا بند کر دی تھی، اور ان کی اولاد نے بعد میں انہی چیزوں کو حرام سمجھ لیا، اور بعد میں آنے والی آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ اصل توریت کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے اسے بعد میں توریت میں داخل کر دیا ہے۔ تو اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے گوشت کی حرمت توریت کا حکم نہیں ہے، بلکہ علماء یہود کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں پچھلی شریعتوں میں حرام تھیں اصولی طور پر ان کو حرام کر دیا ہو۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے، کُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، ہر چیزیں، سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ چیزیں جو انہوں نے حرام کر لی تھیں اپنے اوپر توریت کے نازل ہونے سے پہلے۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لاؤ توریت، پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔